بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ پچھلے دروس میں اور پچھلے درس میں سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی تھی، اور سورہ بقرہ کے جو ابتدائی آیات جس میں سب سے پہلے قرآن مجید کے سرچشمے ہدایت ہونے کو اور اس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش نہ ہونے کو بتلایا، اس کے بعد ایمان والوں کی صفات کا بیان آیا کہ ایمان والوں کی یہ صفات ہیں، مثلا وہ ایمان بالغیب اور نماز کا قائم کرنا اور اللہ کے راستے میں انفاق کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اسی طرح اللہ پر ایمان لانا اور اللہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں نازل کی ہیں اس پر بھی ایمان لانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی کتابیں آسمانی کتابیں نازل کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی ایمان لانا، اور آخرت پر ایمان لانا۔ اس کا تفصیلی ذکر ان آیات میں اور اس مضمون کے تحت گزر چکا ہے۔ میں نے پچھلے درس میں یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ فرمایا ہے، حالانکہ آخرت ایمان بالغیب میں آ چکی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کو الگ سے کیوں ذکر کیا ہے؟ اس کی وجہ بہت ہی اہم یہی ہے کہ آخرت ہی وہ عقیدہ ہے، اور آخرت ہی وہ ایمان کا ایک جز اور ایک تقاضا ہے جس کی وجہ سے انسان کامل بنتا ہے، انسان کامل بنتا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص دنیا کی عیش و عشرت اور راحت اور سکون اور آرام اور اس کے مال اور آسائش میں جب حرام چیز کو اور حلال چیز کو یا اسی طرح شریعت کو گھسنے یا خلل انداز ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے شریعت نہیں چاہیے، مجھے دنیا کے مال و متاع اور اس کے اسباب اور اس کی آسانی اور اس کی راحت چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آخرت کا لفظ لا کر یہ بتلایا ہے کہ دنیا تو کسی بھی طرح ختم ہو سکتی ہے، اور دنیا ختم ہونے اور فانی چیز ہی کا نام ہے، اور آخرت وہ باقی کا نام ہے، اور آخرت ہی وہ عقیدہ ہے جس نے انسان کو انسان بنایا ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں نازل کیے گئے وہ دور اتنا جاہل اور اتنا اللہ سے دور تھا اور اتنا احمق اور اتنا گرا ہوا سمجھا جاتا تھا، جس کو عرب کہتے ہیں۔ عرب اتنے گرے ہوئے سمجھے جاتے تھے کہ پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی تعلیمات کے ذریعے ان پر محنت کی اور ان کو ایمان اور ان کے ساتھ اپنا برتاؤ اور ان کے ساتھ نیکی کا کام اور بھلائی کا حکم دے کر اور ان کو آخرت پر ایمان لانے کا حکم دیا، اور ان کے ذہن میں یہ بات پختگی کے ساتھ بٹھائی کہ آخرت ایک چیز، ایک جہاں ہے، آخرت ایک مکان ہے، آخرت ایک جہاں ہے جو آنے والا ہے، اسی لیے تم اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہا کرو، کیونکہ جو شخص جس کے سامنے اللہ اور آخرت ہوگی وہ دنیا میں بہت سی چیزوں سے بچ جائے گا۔ کیونکہ دنیا میں جو قوانین بنائے جاتے ہیں وہ قطعاً جرائم کو روکنے کے لیے تو بنائے ہی جاتے ہیں، لیکن 100% اور اسی طرح 50% جرائم قوانین سے نہیں رکتے، کیونکہ ایک شریف انسان سر عام اور بدکاری اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے دل میں خیال ہو سکتا ہے کہ بھئی فلاں کے ساتھ اگر میں بدکاری کروں گا تو کل کے دن وہ میرا معاملہ دوسروں کے سامنے کھول دے گا، یا ایسا اس کے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ میں اگر بدکاری کرنے جاؤں گا یا زنا کرنے جاؤں گا تو وہ کسی اور کے ذریعے میری تصویر وغیرہ کھنچوا کر مجھے بدنام کر دے۔ مختلف قسم کے
جب دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں تو انسان ظاہری طور پر تو رک جاتا ہے. ایک شریف انسان اس کے اوپر تہمت لگنے کی وجہ سے اور اس کو غلط نہ کہا جائے اس وجہ سے وہ رک تو جاتا ہے، لیکن خلوتوں میں اور اسی طرح بند دروازوں میں وہ کیسے رک سکتا ہے؟ کیونکہ وہاں تو کوئی قانون نہیں چلتا اور وہاں کوئی قانون کا پابند نہیں ہے. وہ وجہ یہی ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، انسان کے دل میں جب اللہ اور خوف اور آخرت کا یقین ہوتا ہے اور اللہ سے ڈر ہوتا ہے اور وہ یہ بات کو جانتا ہے کہ اللہ دیکھنے والا ہے ان دروازوں کے بند ہونے کے بعد بھی، اور ان پر جو چوکیاں لگی ہوئی ہیں جن پر نگراں مقرر ہے، ان کے رہتے ہوئے بھی، ان کے بند ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے. جب اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوگا تو وہ اپنی خلوتوں کی اور اپنی تنہائیوں کے گناہ سے بچے گا، ورنہ وہاں کون سا قانون اس کو روک سکتا ہے؟ ایک شریف آدمی تو علانیہ گناہ کرنے سے تو رک جاتا ہے، لیکن اس کی خلوتوں میں اور اس کے بند دروازوں کے پیچھے کون کیسا ہے، یہ کون سا قانون اس کو روک سکتا ہے؟ اسی لیے تمام تعلیمات نبوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا لب لباب اور عطر یہی ہے کہ آخرت کا خوف اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا خوف ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو جائے. تو اسی وجہ سے یہ بنیادی عقیدہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس محتم بالشان عقیدے کو اور اللہ تعالیٰ نے اس اہم اور عظیم عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے الگ ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کے ساتھ یؤمنون کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، وبالآخرۃ ہم یوقنون فرمایا ہے، یؤمنون نہیں فرمایا. وجہ اس کی ظاہر ہے کہ یؤمنون تو کسی کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے بات پر ایمان لانا ہے، لیکن یہاں ایمان کے ساتھ یقین کا مطالبہ ہے، اور یقین کہا ہی اس کو جاتا ہے کہ انسان اپنے سامنے کوئی چیز عینی مشاہد ہو، یعنی انسان اپنے سامنے آخرت کو دیکھ رہا ہے، ایسے یقین اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان کے سامنے ایک کام ہوا ہے، اس کے اوپر وہ گواہی دے تو اس کو کہا جاتا ہے یقین. تو انسان آخرت کی گواہی اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، اس بات کا تقاضا کرتا ہے آخرت پر ایمان لانا کہ آخرت کو تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اسی وجہ سے تم اس کے اوپر محض ایمان نہیں لانا بلکہ ایقان کرنا ہے، یقین کرنا ہے. اور جب ہم لوگ یقین کر لیں گے صحیح معنی میں جو قرآن کا مطالبہ ہے، جو قرآن نے ہم سے جو مطالبہ کیا ہے یوقنون کا، جب ہم اس مطالبہ پر پورے اتریں گے تو ہمارے لیے دنیا میں ہر چیز آسان ہو جائے گی، نیکی کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور اسی طرح نیک کاموں میں چہل پہل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ایک شخص دن بھر دغابازی کرتا ہے اور ملاوٹ کرتا ہے اور اسی طرح گناہوں میں ملوث ہے، وہ 1,00,000 بار 1,000 بار یہ اعلان کرے اور یہ کہے کہ میں آخرت پر ایمان لاتا ہوں، تو وہ اس کا آخرت کا ایمان تو معتبر ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس یقین کا یہاں مطالبہ کیا ہے اس یقین کے وہ مطالبہ پر پورا کھرا نہیں اترے گا. یہی وجہ ہے آخرت کا عقیدہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر الگ کر کے ذکر کیا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ ہونے اور ان کے کامیاب ہونے کی جو اللہ تعالیٰ نے 5 آیات میں جو مومنین کی صفات بیان کی ہیں، ان صفات کا یہاں ذکر ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں. کب کامیاب ہے؟ یہ لوگ تب کامیاب ہے جب یہ لوگ ان صفات پر اپنے آپ کو پورا اپنا لیں، ان صفات کے اوپر پورے عامل ہو جائیں اور ان صفات کو اپنے اندر پورے کے پورے داخل کر دیں، تب یہ لوگ اولئک علی ھدی من ربہم. پھر آگے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب تب ہوں گے جب یہ صفات اپنائیں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کفر کا ذکر کیا ہے اور اس کی نقد سزا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ دی ہے کہ ان کے قلوب پر اور ان کے کانوں پر جو ایک ذریعہ ہے، انسان کے ذہن میں خیالات آتے ہیں، دل میں خیالات آتے ہیں، ایک آنے کا راستہ ہے، حق بات پہنچنے کا راستہ ہے دل، اور اسی طرح کان ایک
حق بات پہنچنے کا راستہ ہے۔ جب ان کے اوپر ہی مہر لگ جاتی ہے، اور مہر لگانا اس بات کی علامت ہے کہ اگر کسی کاغذ پر اور کسی لفافے پر جب مہر لگا دی جاتی ہے تو اس کا مطلب صاف صاف یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر کی چیز باہر نہیں آئے گی اور باہر کی چیز اندر نہیں جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں ان کو نقد سزا یہ دیتا ہے کہ ان کے قلوب پر اور ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے کہ حق بات وہ سن تو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ حق بات کے ذریعے ان کے دل میں جو تاثیر پیدا ہونی تھی وہ تاثیر پیدا نہیں ہوتی، اور کانوں کے ذریعے حق بات ان کے کانوں میں تو پہنچتی ہے لیکن وہ سنی کو انسنی کرتے ہیں، تو مہر لگانے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ پھر نتیجتاً اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ آیت، یہ شروع کی 5 آیتیں، پھر یہ 2 آیتیں، شروع کی 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے جو سرچشمہ ہدایت قرآن کریم سے فیض یافتہ ہیں اور فیض پانے والے ہیں، اور دوسرا گروہ جو 2 آیتوں میں ذکر کیا ہے وہ بالکل کھلے طور پر اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور قرآن کے معجزہ ہونے کو مانتے تو ہیں قرآن کو، لیکن اس پر ایمان نہیں لاتے۔ پھر آگے 13 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے۔ منافقین اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے ذلیل مفاد کے لیے، جو اپنے ذلیل مفاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امان اور مال غنیمت میں حصہ اور لالچ کی وجہ سے یہ لوگ تو مسلمانوں کے سامنے اپنا ایمان تو ظاہر کرتے ہیں، لیکن جب وہ پیچھے اپنے شیاطین، اپنے رؤساء اور اپنے کفار اور یہود دوست کے پاس جاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں، ہم ایمان نہیں لائے، بلکہ ہم تو بس ظاہری طور پر مسلمانوں کے نقصان سے اور ان کے شر سے بچنے کے لیے ہم لوگ ایمان لائے۔ تو ان آیات میں منافقین کا ذکر ہے جو دل میں کچھ اور اوپر کچھ اور، جس کو کہا جاتا ہے منافق، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ سنیں، ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ اللہ کے ساتھ اور مؤمنین کے ساتھ دھوکہ اور فریب کرتے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ لوگ نہ اللہ کے ساتھ نہ ایمان والوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں بلکہ وہ خود اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس بات کا احساس تک نہیں ہے۔ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، تو اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو کچھ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، زمین میں بگاڑ پیدا نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مصلح ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، ارے بھائی وہ تو مفسد ہیں، وہ تو مفسد ہیں۔ ولكن لا يشعرون، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ سب سے پہلے آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس سلسلے میں ایک شان نزول ہے۔ میں نے آپ کو تعارف اور حفاظت قرآن میں بتلایا تھا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیتیں کسی پس منظر اور کسی خاص واقعے کے تحت اور کسی خاص موقع پر نازل کی گئی ہے۔ قرآن کے اگر اس شان نزول کو ہم سمجھ لیں گے تو ہم سے اکثر قرآن کا حصہ حل ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کی جو بھی آیتیں نازل ہوتی ہیں کسی نہ کسی پس منظر میں اور کسی نہ کسی واقعے کے تحت نازل کی جاتی ہے۔ تو یہ آیت عبداللہ بن ابی بن سلول
کے شان میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ وہ ایک کھلم کھلا منافق تھا اور منافقین کا سردار تھا۔ اسی لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی پہلی علامت یہ بتلائی ہے کہ وہ لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ لوگ ایمان تو لاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ مؤمنین نہیں ہیں، کیونکہ وہ مؤمنین اس وجہ سے نہیں ہیں کہ وہ لوگ اللہ پر تو ایمان لاتے نہیں ہیں، صرف وہ اپنی زبانی اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، حالانکہ وہ دل سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اس آیت میں عبداللہ بن ابی کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صاف صاف منافقین کے بارے میں فرما دیا کہ وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر، یعنی اللہ پر اور آخرت پر تو ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وہ مؤمنین نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، منافقین اللہ کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کے ساتھ کس طرح دھوکہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کے ذہن اور ان کے دل و دماغ میں بھی یہ خیال نہیں گزرتا تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یخادعون اللہ کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ ظاہر ہے، وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی کے ساتھ جب وہ دھوکہ اور فریب کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے حق میں اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی طرف سے یہ فرما رہا ہے کہ وہ دراصل نبی سے دھوکہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ نبی سے دھوکہ کرنا اس بات کا مترادف ہے کہ وہ اللہ سے دھوکہ کر رہے ہیں، بلکہ وہ اللہ سے دھوکہ کر رہے ہیں اور ایمان والوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ ایمان والوں کے ساتھ دھوکہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو کتنے عام لوگ ہیں کہ ہم صرف زبان سے اقرار کر لیے اور وہ لوگ مان لیے، اور مال غنیمت میں انہوں نے ہمیں حصہ بھی دے دیا، حالانکہ وہ لوگ اس بات سے بالکل بے خبر ہیں کہ ہم ان کے سامنے ظاہری طور پر کچھ الگ ہیں اور باطنی طور پر کچھ الگ ہیں۔ تو وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ مؤمنین کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اور اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی اور ایمان والوں کے ساتھ دھوکہ کرنا گویا اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، کہ وہ لوگ تو اپنے ساتھ ہی دھوکہ کر رہے ہیں، کیونکہ جس مال کی ان کے دل میں طلب ہے اور جس مال کے خاطر اور جس نفع کے خاطر وہ لوگ مؤمنین کو اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ مال تو آخرت میں ان کے لیے ہی وبال جان بن جائے گا، آخرت میں ان کے لیے ہی وبال جان بن جائے گا، اسی لیے وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے، ان کے دل میں یہ اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، جس کا وہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی ہم تو آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ ان کا یہ ایمان لانا بھی غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس وجہ سے کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ جب آخرت کی زندگی آنے والی ہے پھر بھی وہ لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ اور مؤمنین کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب جو وہ اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں اللہ پر ایمان لانے کا اور آخرت پر ایمان لانے کا، وہ اپنے اس دعوے میں غلط ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ قیامت کے دن ان کا یہ دھوکہ اللہ واضح کر دے گا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں ایک مرض ہے۔ مرض اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اعتدال، جسم اپنے ایک اعتدال کے اوپر، اپنی ایک خاص حالت کے اوپر ہے، لیکن اگر اس کی حالت بگڑ جائے، بگڑ جائے اس کو مرض کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو واضح فرما رہے ہیں، کیونکہ ان کے دل کا مرض کیا تھا؟ کینہ، حسد، بغض، اسی طرح جلن اور مؤمنین کے ساتھ
ان کے راز فاش کرنا اور اسی طرح مومنین سے جلنا، یہ سب ان کا مرض تھا، یہ سب منافقین کا مرض تھا۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض میں اور اضافہ کر دیا۔ وہ لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ مؤمنین کیا ہے ترقی نہ حاصل کرے، وہ لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ مؤمنین کیا ہے سرنگو ہو جائے کفار کے سامنے، وہ لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ کفار مومنین پر غالب آ جائیں، وہ لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے، وہ لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ جنگ اور قتال میں اور اسی طرح جہاد میں مسلمانوں کو ناکامی ہو۔ لیکن وہ لوگ جب یہ چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کا مقابل ان کے سامنے پیش کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے مومنین کو ترقی بھی عطا فرماتا تھا، اور اسی طرح کفار پر مومنین کو غلبہ بھی عطا فرمایا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومنین کے ساتھ خاص رحمت یہ فرمائی کہ ان کو مال غنیمت بھی کثیر عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے جہاد میں بھی ہمیشہ ان کے مومنین کے حق میں فیصلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کفار کو مشرکین کو شکست فاش دے کر اللہ تعالیٰ نے میدان سے بھگا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض میں جو وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ مؤمنین کیا ہے غالب نہ آئے، مؤمنین غالب نہ آئے اور اسی طرح مؤمنین جہاد میں ہار جائیں، تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی مؤمنین کو کامیابی عطا فرما کر اللہ تعالیٰ منافقین کے دل میں اور زیادہ اضافہ فرماتا ہے، ان کے مرض میں اور ان کے حسد میں اور ان کے جلن میں اور اضافہ فرماتا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کے مرض میں اور اضافہ فرماتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جس باتوں کو وہ جھٹلاتے تھے، جن باتوں کو وہ جھٹلاتے تھے ان کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں ایک بات غور کرنی چاہیے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کوئی بھی صفات نہیں بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، یعنی منافق کی تین علامتیں ہیں، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس بات سے واضح طور پر اس بات سے اس آیت میں اس یکذبون کی طرف یہ لانا اس بات کی علامت ہے کہ جھوٹ بولنا بہت بری عادت ہے، جھوٹ بولنا بہت بری عادت ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس سے ایک بدبو نکلتی ہے جس کی وجہ سے ملائکہ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی وادی سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک شدید اور ایک بھیانک غلیظ ترین بو آئی، بالکل ایک دم غلیظ بو اور نامناسب بدبو آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے یہ کس چیز کی بدبو ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جگہ منافقین بیٹھ کر مسلمانوں کی بغض اور عناد اور ان کی غیبت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تمام وادی میں اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بدبو پھیلا دی۔ تو یہ جھوٹ کا نتیجہ یہ ہے۔ اسی لیے آج سے ہم عہد کریں کہ ہم جو بھی بات کہیں انشاءاللہ، میں عہد کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک صفت کیا بیان فرمائی ہے؟ بما کانوا یکذبون۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے کہ اذا حدث، جب وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ منافقین کی عادت ہی یہی ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتے ہیں۔ تو یہ تو رہی منافقین کی صفات۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ،
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، زمین میں بگاڑ پیدا نہ کرو، تو وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو مصلح ہیں، ہم ہی تو ہیں اصلاح کرنے والے، ہم ہی تو کیا ہے اصلاح کرنے والے ہیں۔ اسی طرح آج کل کا معاشرے پر ہم تھوڑا نظر ڈال کر دیکھ لیں کہ علماء کرام جو فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں، جو فتنے کو ہوا دیتے ہیں اور اسی طرح نفرت کی آگ لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، جب علماء ان سے کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح مت کرو، یہ نفرت کی آگ تم اپنے لوگوں کے دلوں میں نہ ڈالو اور اسی طرح لوگوں کے ذہن مت خراب کرو، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو مصلح ہیں، ہم تو کیا ہے، ہم تو اصلاح کرنے کی غرض سے ہم لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے کی غرض سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح ہم لوگ، میں مثال دیتے ہوئے بہت ڈر رہا ہوں یہ، لیکن حقیقت بات ہے، کوئی اس کے اوپر بدگمان نہ ہو، اور مجھے بالکل میں یہ پیش کرنا نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی میں پیش کرتا ہوں کیونکہ میں اللہ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ آپ اس کو صحیح بات پر محمول کریں اور صحیح مطلب پر محمول کریں۔ اس کی وجہ مثال یہ ہے کہ آج تک 1400 سال سے جو فروعی مسائل، رفع یدین اور اسی طرح آمین بالجہر اور اسی طرح ہاتھ کہاں باندھنا ہے اور اسی طرح ٹانگوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، یہ سب فروعی مسائل تھے، لیکن بعض حضرات کی نااہلی اور بعض حضرات کے بغض و عناد کی وجہ سے یہ مسائل عوام کے درمیان آ گئے، حالانکہ یہ مسائل تو علماء کے درمیان موجود تھے، اور 1400 سال سے آج تک اس کے اندر کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا، لیکن یہ لوگ یہی چاہتے ہیں الا انہم ہم المفسدون، کیا ہے، یہی لوگ مفسد ہیں، کیونکہ آج تک جو مسائل علماء کے درمیان زیر بحث تھے، انہوں نے سادہ لوح عوام کے سامنے ان مسائل کو پیش کر دیا، جس سے عوام منتشر ہو گئی، جس سے عوام انتشار پیدا ہو گیا اور عوام میں اتحاد اور اتفاق ختم ہو گیا، اور عوام کا جو اتحاد و اتفاق کا جو شیرازہ بکھر گیا۔ اسی لیے وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم فساد مچانے کے لیے یہ مسائل کو عوام کے سامنے نہیں پیش کیے، بلکہ ہم تو اصلاح کی غرض سے یہ مسائل عوام کے سامنے پیش کیے۔ لیکن اللہ یہاں فرما رہا ہے الا انہم ہم المفسدون، کہ فساد اور اصلاح تو اللہ ہی جانتا ہے، نیتوں کے بھید اور دلوں کی بات تو اللہ ہی بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ وہ کس نیت سے انہوں نے اس بات کو عوام کے سامنے پیش کیا ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان مسائل کو عوام کے سامنے لا کر امت کا اتحاد اور اتفاق کا جو شیرازہ تھا، اور ایک جو کأنہم بنیان مرصوص، ایک سیسا پگھلائی ہوئی دیوار تھے، عوام جب یہ مسائل عوام کے سامنے آئے تو اتحاد اور اتفاق پارا پارا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ منافقین سے جب کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، زمین میں فساد کس طرح سے پھیلاتے تھے؟ زمین میں فساد اس طرح سے پھیلاتے تھے کہ جب مسلمانوں کے پاس رہتے ان کے راز معلوم کرتے اور ان کی تمام حالات کو معلوم کرتے، اور یہ بھی معلوم کرتے کہ کس کے ساتھ لڑنے جانا ہے اور کس کے ساتھ مقابلہ ہونے والا ہے۔ پھر منافقین یہ رازوں کو تشتز بام، یعنی عوام کے سامنے اور کھلے عام سب کے سامنے اور کفار کے سامنے پیش کر دیتے، یعنی جو راز تھا وہ سب کے سامنے عیاں ہو جاتا ہے اور سب کے سامنے منافقین بیان کر دیتے ہیں۔ اور ان کا دوسرا فساد یہ تھا جو کہ بعض کمزور اور ضعیف الاعتقاد اور جو ضعیف الایمان اور بالکل کم فہم لوگ، یعنی بالکل ابھی نو مسلم جو مسلمان ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان کے سامنے کفار اور مشرکین اور یہود اور اسی طرح نصارہ کے اعتراض کو رکھتے تاکہ ان کا ایمان متذبذب ہو جائے، ان کے ایمان میں خلل پیدا ہو جائے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، مصلحین نہیں ہیں، بلکہ وہ کیا ہے، مفسدین ہیں، مفسدین ہیں۔ اور جب وہ منافقین یہ فرماتے ہیں کہ قالوا انما نحن مصلحون،
ہم تو کیا ہے اصلاح کرنے والے ہیں. ہم تو یہ منافقین سے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی فساد مت پھیلاؤ تم زمین میں, یہ جو مسلمانوں کے راز ہے یہ دوسروں کے سامنے بیان نہ کرو, اور اسی طرح جو نو مسلم ہیں ان کے سامنے کفار کے اعتراض مت پیش کرو, تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو اصلاح کی غرض سے کر رہے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح پہلے لوگ شیر و شکر اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہتے تھے زمانے جاہلیت میں, اسی طرح اب بھی باقی رہیں, اور اسی طرح جو نیا دین جو تم لوگ لے کے آئے ہو, وہ نئے دین کی وجہ سے جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے امت کے درمیان, وہ امت کے بگاڑ کو ختم کر دیں. امت کے بگاڑ کو کیا ہے ختم کر دیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت کو بگاڑ کو ختم کر دے اور پھر سے اتحاد و اتفاق ہو جائے, اور یہ جو نئے دین کی وجہ سے جو اختلاف پیدا ہوا ہے اس اختلاف کو بھی ختم کر دیا جائے. تو یہ ہے ان کی اصلاح. اب آپ ہی خود سوچئے کہ منافقین کی کیا اصلاح ہے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب منافقین سے کہا جاتا تھا کہ فساد نہ پھیلاؤ, تو وہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی ہم تو مسلمان اور اہل کتاب کے نزدیک, اہل کتاب کے درمیان کیا ہے صلح کرانے والے ہیں. ہم تو اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان کیا ہے شیر و شکر اور اسی طرح اتحاد پیدا کرنے والے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اور اہل کتاب مل کر ساتھ رہیں, اور مسلمان اور اہل کتاب اتحاد کے ساتھ اتفاق کے ساتھ رہیں, اور ہم ان کے درمیان محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہے ان کی اصلاح, یہ ہے ان کا اصلاح کرنا اور مصلح ہونا. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے الا انہم ہم المفسدون, یہ لوگ سب ڈھکوسلے کی باتیں کرتے ہیں اور یہ لوگ صرف فریب دیتے ہیں, بلکہ یہی لوگ اصل حقیقت میں یہی لوگ مفسدین ہیں, یہی لوگ فساد پیدا کرنے والے ہیں. لیکن ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے, یہ لوگ یہ بات سمجھتے ہی نہیں, کیونکہ ان کے دلوں پر صرف مسلمانوں کے بغض, عداوت اور اسی طرح مسلمانوں سے کینہ کپٹ اور اسی طرح جلن ان کے دل پر اس طرح حاوی ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کے حق میں صحیح سوچنا ان کے بالکل بس کی بات ہی نہیں ہے. اسی لیے وہ مسلمانوں کے حق میں صحیح سوچ بھی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں اور انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں. انسان کو احساس تب ہوتا ہے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہے. اس گناہ کو جب انسان گناہ سمجھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے, اور اس گناہ کو گناہ سمجھنے پر وہ توبہ کرتا ہے. لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے اور وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا, تو نہ اس کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے اور نہ اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. اسی لیے بدعتیوں کی بدعتی جو ہوتے ہیں, بدعت جس کا شیوا ہوتا ہے اور بدعت جو پھیلاتے ہیں, ان کا جو نقد اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں سزا دیتے ہیں کہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے, ہمیشہ وہ نیکی ہی سمجھتے ہیں گناہ کو. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ حقیقت میں فساد پھیلانے والے اور مسلمانوں کی صفوں کو توڑنے والے اور مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے والے یہی منافق ہیں. اور یہی منافق ہیں جو مسلمان اور کفار اور مشرکین کے درمیان لڑائی لگاتے ہیں. یہی منافقین کی وجہ سے غزوہ احد, اسی طرح غزوہ تبوک اور اسی طرح فتح مکہ ہوا. یہی منافقین کی وجہ سے کہ یہ لوگ کفار اور کفار مکہ کو اور مشرکین کو بات پر ابھارتے اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے تھے کہ بھئی تم اپنا بدلہ پورا کرو, اپنا بدلہ لو. تو اسی وجہ سے آخر میں وہ جنگ پیش آئی اور وہ جہاد ہوا اور وہ قتال ہوا اور وہ مسلمانوں کا قتل, مسلمانوں نے کفار سے لڑا. یہ سب اس وجہ سے کہ یہ منافقین نے فساد پھیلایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منافقین کی اصلاح کو واضح طور پر فرمایا کہ منافقین اصلاح کی غرض سے کچھ نہیں کرتے, بلکہ حقیقت میں ان کی غرض ہی یہی ہوتی ہے, ان کے دل میں یہی بات ہوتی ہے کہ بس مسلمانوں میں کہیں نہ کہیں اتحاد کو ختم کر دیا جائے. تو حقیقت میں فساد پھیلانے والے یہی لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں
دوغلے پن سے اللہ تعالی ہمیں منافقین کے رویے سے ہمیں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منافقین کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان سے کما حق ہو، اور پورے کے پورے طور پر اے اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی حق بات سننے کی، حق بات کہنے کی، اور حق بات کو قبول کرنے کی، اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت جو وبا ہم میں پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ اس وبا کو ہم سے اٹھا لیجئے، اور جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے دعاؤں کو، اے اللہ ہمارے اس تفسیر کرنے کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ سب سے پہلے مجھے جو بھی باتیں میں کہہ رہا ہوں ان پر عمل کرنے کی اے اللہ توفیق عطا فرمائیے، پھر ہم سب کو اے اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔